السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، سابقہ دروس کے اندر کچھ مفید باتیں آئیں اور آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ آج کے اس درس کے اندر مزید کچھ باتیں اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور ان کے بہترین اوصاف کو کیسے سمجھا جائے اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اور یہاں بیان کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر کہ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے بہترین اوصاف پر ایمان لانا کیسے درست ہوگا، کیا طریقہ ہے، کیا ضابطہ ہے، کیسے ایک مرد مومن اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے اوصاف پر ایمان لا سکتا ہے اور اس باب میں انحراف سے بچ سکتا ہے۔ تو یہاں مؤلفین نے کل 3 اصول، کل 3 ضابطہ بتلایا ہے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ تنزیہ اللہ جل وعلا ان یشبہ شیء من صفاتہ شیئا من صفات المخلوقین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو منزہ سمجھا جائے کہ کوئی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اس کی کسی صفت کے مشابہ ہو، یعنی اللہ رب العالمین یکتا تھا اپنے ناموں میں، یکتا ہے اپنے اوصاف میں۔ دوسرا ضابطہ ہے، ابھی اس کے دلائل بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ دوسرا ضابطہ ہے کہ الایمان بما سمی ووصف اللہ بہ نفسہ، کہ اللہ رب العالمین نے جن ناموں اور جن اوصاف کو اپنے لیے خاص کیا ہے اس پر ایمان لایا جائے، اور اس کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے جن ناموں اور جن اوصاف کو اختیار کیا ہے اس پر بھی ایمان لایا جائے، علی الوجہ اللائق بجلال اللہ و عظمتہ، جس طرح سے اس اللہ رب العالمین کی عظمت ہے اور جس طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات انتہائی عظیم ہے، باکمال ہے، اسی طرح سے۔ تیسرا ضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے قطع الطمع عن ادراک حقیقت کیفیت صفات اللہ تعالی، کہ ضروری ہے کہ صفات باری تعالیٰ کی کیفیت کے ادراک کی خواہش ہی نہ کی جائے۔ چاہتا ہے نا بندہ کہ وہ جانے ایسے ہے ایسے ہے، خواہش ہی نہ کی جائے کہ اللہ رب العالمین کے اوصاف کی کیفیت کیسی ہے، کیسا ہے اللہ رب العالمین، کیونکہ بندہ اگر ان کو جاننے کی کوشش بھی کرے تو وہ جان نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ بندہ اس کے ادراک کی کوشش ہی نہ کرے، چاہے ہی نہ، اپنے اندر یہ چاہت و تڑپ نہ پیدا کرے، بس اللہ رب العالمین کے نام اور اوصاف پر ایمان رکھے جتنا وہ سمجھتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ باقی اللہ رب العالمین سے بروز قیامت ملاقات، شرف ملاقات کی خواہش کرے۔ یہ نہیں کہ اب اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں تو اس کے ہاتھ کی نوعیت کیسی ہے،
اللہ رب العالمین کے اور دوسرے اوصاف ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہے، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی بندہ خواہش نہ کرے۔ جو شخص ان تینوں وصولوں کو سمجھ لے گا، یہ سمجھیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے اوصاف کو سمجھا اور مکمل اس پر ایمان لایا ہے۔ اس کے کچھ دلائل ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ کیسے اس چیز کو سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اپنے ناموں اور اوصاف میں یکتا ہے۔ تو یہاں اس کے کچھ دلائل اور اس کے کچھ ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ ان دلائل اور ضوابط میں سے پہلی چیز یہ ہے، پہلا جو ضابطہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھے، لیکن یہ باور نہ کرائے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی صفت بندے کے مشابہ ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس اللہ رب العالمین کی طرح کوئی ذات نہیں ہے اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات الگ ہے اور مخلوق کی ذات الگ ہے۔ خالق اور مخلوق میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، لیکن دونوں کے سننے کی نوعیت اور کیفیت ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ دونوں کی صفت الگ الگ ہے۔ ایسے ہی ایک اور چیز بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، یہ سارے اللہ رب العالمین کی اوصاف ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات لقد جاءت المجادلہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں یہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تعریفیں خوب ہوں، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس کی سماعت تمام آوازوں کا احاطہ کی ہوئی ہیں۔ اس سے کوئی چیز فوت نہیں ہو سکتی ہے اگرچہ پوشیدہ ہو۔ یہ آگے بیان کرتی ہیں کہ جب خولہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگیں تو دھیمی آواز میں بول رہی تھیں تاکہ قریب میں ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ سن لیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر ان کی بات سنی اور مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس آیت سے اللہ رب العالمین کے سننے کی صفت سے متصف ہونے کی سب سے مضبوط دلیلیں ہیں۔ یہ دین میں ایک بدیہی سطح شدہ امر ہے، اس کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو راہ راست سے بھٹک گیا ہو۔ یہ معاملہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی توجیح اور اس کی وضاحت کی۔ یہاں اس آیت کریمہ کے نزول کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وضاحت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کس طرح سے ایک عورت آئی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور میں گھر کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ میں آپ کی بات کو نہیں سن سکی، اور باری تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ ساتویں آسمان سے ان کی تمام باتیں سن رہا تھا، اور سنا اللہ رب العالمین نے شکایت کو، اور اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات کی سن کر کے تصدیق کی اور اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ ایسے ہی اس کے دلائل میں سے ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال،
کہ اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں تم اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی یہاں جو معاملہ ہے کہ لوگ یا مشرکین یہ مثالیں دیتے تھے کہ بادشاہ سے ملنا ہو یا اس سے کوئی کام ہو تو کوئی براہ راست بادشاہ سے نہیں مل سکتا ہے، پہلے اسے بادشاہ کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے بادشاہ تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات بھی ہے بہت اعلیٰ اور اونچی، اس تک پہنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کو وسیلہ پکڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کو اپنے پر قیاس مت کرو، نہ اس قسم کی مثالیں دو، اس لیے کہ وہ تو واحد ہے اور اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے، نہ حاضر و ناظر ہے، نہ سمیع اور بصیر ہے کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے رعایا کی حالات و ضروریات سے آگاہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن اور حاضر و غائب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، رات کی تاریکیوں میں ہونے والے کاموں کو بھی دیکھتا ہے اور ہر ایک کی فریاد کو سننے پر بھی قادر ہے۔ تو بھلا ایک انسانی بادشاہ اور حاکم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا مقابلہ اور موازنہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حل تعلم لہ سمیہ، حل تعلم لہ سمیہ، یہاں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا کہ تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ اس اللہ رب العالمین کا ہم نام اور ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ یعنی یہاں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اس اللہ رب العالمین کا مثل اور اس کا شبیہ کوئی بھی نہیں ہے، اور جب اس کی مثل کوئی اور نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز و درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بھی دلیلیں اس اصل کی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سورۃ الاخلاص کے اندر کہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یکتا تھا، یکتا ہے، یکتا ہے، یکتا تھا، یکتا ہے، یکتا ہی اللہ رب العالمین رہے گا۔ دوسری شرط یا دوسری اصل جو بیان کیا گیا تھا اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے اوصاف کو جاننے کے تعلق سے کہ ایک بندہ ایمان لائے ان اللہ رب العالمین کے تمام اوصاف اور اس کی صفات پر جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت رسول کے اندر کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ تیسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین کے بہت سارے ناموں کا تذکرہ موجود ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں۔ پہلی آیت جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، صحیح حدیث میں اس آیت کی بڑی فضیلت ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ آیت قرآن کی عظیم آیت ہے، عظیم آیت مانی جاتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ بندے کو رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ اس کے اندر حی، قیوم، یہ سب نام ہے اللہ رب العالمین کے، اس کا تذکرہ ہے، اور بڑے سارے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم، یہ بھی صفت ہے۔ وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، تو یہ سارے اوصاف بھی یہاں موجود ہیں۔ وہو العلی العظیم، یہ بھی نام ہے۔ دوسری آیت کے اندر الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، یہ بھی اللہ رب العالمین کے نام ہے۔ وہو بکل شیء علیم، بکل شیء علیم، یہ صفت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نام اور اوصاف بھی ہیں جو ان آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں۔ یہاں سنت سے بھی دلیل موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اور اس حدیث کی تخریج امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا اخذنا مضجعنا ان نقول، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم میں کا کوئی شخص بستر پر سونے کے لیے جائے تو یہ دعا کرے۔ کیا دعا ہے؟ اس دعا کے اندر ہے کہ بندہ کہے اللہم رب السماوات والارض، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، ورب العرش العظیم، ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان، اعوذ بک من شر کل شیء، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اقض عنا الدین وغننا من الفقر، وکان یروی ذلک عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں جو بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے تھے کہ جب کوئی شخص بستر پر جائے سونے کے لیے تو ان دعاؤں کو پڑھے۔ اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے آسمانوں کے رب، اور اے زمین کے رب، اور اے عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلیوں کو چیر کر پودے اور درخت کو اگا دینے والے، تورات، انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اے اللہ، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہی باطل ہے، تجھ سے پیچھے کوئی شے نہیں ہے۔ ہماری طرف سے ہمارا قرض ادا کر اور ہمیں فقر سے غنا عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کرتے تھے، اور اس باب میں بڑی ساری حدیثیں موجود ہیں۔ یہ جو حدیث یا قرآنی آیات بیان کی گئی ہیں، یہاں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے یہ کل نہیں ہیں، بلکہ کل میں سے کچھ ہیں، بلکہ دلیلیں اور بھی زیادہ ہیں۔ دولت کی خاطر انہی اتنے دلائل پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ تیسرا ضابطہ جو بیان کیا گیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی کیفیت کا ادراک کرنے کی کوشش ہی نہ کرے، یعنی باری تعالیٰ کی کیفیت کے ادراک کی خواہش نہ کرے کہ اللہ رب العالمین کے اوصاف کیسے کیسے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی دلیلیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے، جو انسان کے سامنے ہے
اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے نہیں بھی ہے، جو جس کا تصور ایک بندہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. جو کچھ اس کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے. مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی مخلوق کے پاس بھی علم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ بندے کا علم نہیں کر سکتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بیان کیا دوسری جگہ، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کہنا چاہتا ہے کہ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بھی باخبر ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی نگاہ انتہائی وسیع ہے، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ کا کوئی بندہ اگر احاطہ کرنا چاہے تو احاطہ نہیں کر سکتا ہے. مثلا بندہ بھی دیکھتا ہے، لیکن بندے کے دیکھنے کی ایک حد ہے، اور اللہ رب العالمین کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی کمال عظمت کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین ساری چیزوں سے بڑا ہے، یہ اس کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین کی نگاہ انتہائی عظیم اور وسیع ہے، جس کا احاطہ بندہ نہیں کر سکتا، جس کا ادراک بندہ نہیں کر سکتا. یہ اس کی دلیل ہے کہ یقیناً وہ رب ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات کا احاطہ، اس کے اوصاف کا احاطہ ایک بندہ کرنا چاہے تو کر بھی نہیں سکتا ہے. اور عقل مند آدمی کے لیے مناسب اور بہتر ہے کہ وہ اپنے حد کے اندر رہے، اپنے حد سے تجاوز نہ کرے. اللہ رب العالمین کے نام اور اوصاف کو اسی حد تک سمجھنے کی کوشش کرے جس حد تک قرآن و سنت کے اندر آئے ہیں، اور خود سے اپنی جانب سے اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرے. اگر کوئی شخص اپنی جانب سے احاطہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی جانب سے اضافہ کرتا ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے سلسلے میں وہ گمراہی کا شکار ہو، اور وہ اللہ رب العالمین کے دین اور اس کے اوصاف کو جاننے اور اس کی کیفیت اور اس کے ناموں کو سمجھنے سے قاصر رہ جائے. اور پھر معاملہ کیا ہو کہ وہ پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان ادھورا رہ جائے. بروز قیامت ایسے شخص کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو منہج ہے اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے اوصاف کو جاننے کے تعلق سے اور اس کے دلائل کو سمجھنے کے تعلق سے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلا درس بھی ہوگا، اور اگلے درس کے اندر کچھ تطبیقی قواعد بتلائے جائیں گے اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کے اوصاف کے اثبات کے سلسلے میں. تو اگلے درس کے لیے بھی آپ لوگ تیار رہیے گا، مزاج بنا کر کے آئیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب آج کا درس یہیں پر ختم کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح باتوں کو جاننے کی توفیق دے اور بری باتوں سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.